قبلہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ فرقہ واریت کے نقصانات کیا ہیں، قرآن پاک کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو لفظ فرقہ ہے نا، پہلے تو اس کو سمجھیں، گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں، ٹولے کو کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور وہ ٹولہ، وہ جماعت، وہ گروہ جو اکابرین امت سے ہٹ کر اپنا کوئی نظریہ بنا لے، صحیح، اسے کہتے ہیں۔ صحیح۔ واریت لفظ پر اگر آپ غور کریں تو وار کا پہلے ہی معنی حملہ کرنا ہے، تو وہ حملے کر رہے ہیں اسلام پر، اپنے بزرگوں پر۔ آپ دیکھ لیں جتنے فرقہ واریت میں ملوث ہیں، کوئی صحابہ پہ حملہ کرتا ہے، اللہ، کوئی اہل بیت پہ حملہ کرتا ہے، کوئی اولیاء کاملین پہ حملہ کرتا ہے، کوئی محدثین پہ کرتا ہے، کوئی فقہاء پہ کرتا ہے، کوئی ائمہ مجتہدین پہ کرتا ہے۔ تو فرقہ واریت کا لفظ ہی ایسے لوگوں کو واضح کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اکابرین امت کے اجماعی عقیدوں سے ہٹ جائے، تو اس لفظ نے ان کو واضح کر دیا۔ پہلی بات، جہاں تک آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید برہان رشید میں اس کے کیا نقصانات بیان ہوئے ہیں، یاد رکھیں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس کے مختلف انداز میں نقصانات ارشاد فرمائے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، ٹولے بنائے، الگ گروہ بنائے، فرمایا اور وہ بالکل الگ ٹولہ ایک بن گئے، ان کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لست منہم فی شیئن، فرمایا محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرقہ واریت کرنے والے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے وہ نہ اللہ کا رہتا ہے نہ رسول اللہ کا رہتا ہے، سب سے بڑا نقصان، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے بعد فرمایا انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، فرمایا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان کو بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ، مطلب یہ کہ یہ ایک ایسے جلال والے کلام کا انداز ہوتا ہے جس میں بتایا گیا کہ اب تیری دنیا بھی خراب اور تیری آخرت بھی خراب۔ اللہ، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا فرقہ واریت کرنے کا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، جنہوں نے الگ نظریات گھڑے، صحیح، اس اسٹریم لائن کو چھوڑا، ان میں سے نہیں ہونا۔ یہ پچھلی وضاحت ساتھ ہوگی تو عوام کے لیے اچھا رہے گا۔ بہت اچھے۔ فرمایا کہ ان میں سے نہیں ہونا، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس نشانیاں آئیں اور وہ پھر اختلاف کرتے ہیں۔ نشانیوں سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اجماع بھی ہے، یہ ساری بات تمہارے پاس اتنے اتنے بڑے نظائر دلائل آئے، تم پھر اختلاف کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، یہ دوسرے انداز سے، یہ دوسرے اینگل سے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ، دیکھیں جو بندہ فرقہ واریت کرتا ہے وہ اپنا ایمان تو اس کا برباد ہے، کئیوں اوروں کا ہی برباد کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو جیسے وہ قابیل نے قتل کیا تھا تو سارے اس کے کھاتے میں جائیں گے قیامت تک کے لیے۔ تو جو یہ کسی کا ایمان برباد کر رہا ہے اور اس نے ایک نیا عقیدہ گھڑا ہے اور امت کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، جتنے اس غلط نظریے پر چلیں گے اس کا عذاب ان کو ہوگا۔ اکیلا عذاب بھی کہا جا سکتا تھا لیکن عذاب عظیم کہہ کے بتا دیا گیا کہ یہ بڑھتا رہے گا جتنے لوگ تیرے اس غلط نظریے کی وجہ سے بگڑتے رہیں گے۔ تو یہ دوسرا نقصان۔ صحیح۔ اب پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا جب تمہارے پاس علم آ گیا، یعنی قرآن، حدیث، صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی تشریحات و تفسیرات و توضیحات، یہ سب کوئی تمہارے سامنے آ گئی، پھر تم تفرقے کرتے ہو، پھر تم نیا نظریہ لے کے آتے ہو۔ فرمایا بغیم بینہم، یہ تمہارے درمیان حسد کو پیدا کرے گا۔ اور دیکھ لو یہ جتنے تفرقہ باز ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے بڑھ کے حاسد ہوتے ہیں، ان کے اندر نمود و نمائش پیدا ہو جاتی نا، میں کسی طرح چینل پہ آ جاؤں، میں کسی طرح بڑے مجمع میں چلا جاؤں۔ وہ منافقت بھی کرتا ہے، دوسرے کی چغلی بھی کرتا ہے، وہ مطلب ایک لفظ بولا جاتا ہے خوشامد بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، صرف آگے آنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے دل میں اب حسد آ جاتا ہے، چونکہ لوگ تو اسے سننا نہیں چاہتے، پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے آگے آتا ہے، پھر وہ مارکیٹ میں رہنے کے لیے کبھی تہمت لگائے گا مجھ پر، کبھی لگائے گا آپ پر، کبھی لگائے گا شاہ صاحب پر، کبھی لگائے گا کسی اور پر، صرف مارکیٹ میں رہنے کے لیے۔ حسد کی آگ ہے نا، وہ انگارے بڑھتے رہیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے تفرقے باز کے لیے۔ کیوں مین لائن کو چھوڑتے ہو جو نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی، جس پر صحابہ ہیں، جس پر اہل بیت ہیں، جس پر کل اولیاء کاملین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے، میں ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، فرمایا الذین فرقوا دینہم،
वकानु शिया, फरमाया वो लोग जिन्होंने दीन में तफरका डाला और अलग गिरोह बन गए, फरमाया कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, फरमाया कि वो सारे के सारे अपने उसी, जैसे कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक, उसकी तरह, फरमाया उसी दायरे के अंदर वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन इसमें उलमाए तफसीर कहते हैं ये बहुत बड़े नुकसान की तरफ इशारा है तफरकेबाज के लिए। का वो क्या है? फरमाया अल्लाह ताला उन्हें इस ज़ोम में मुब्तला कर देता है कि तुम जो कह रहे हो ठीक है, अल्लाह तौफीक तौबा ही छीन लेता है उन बंदों से, अल्लाह, हक कबूल करना छीन लेता है उनसे। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा नुकसान है यार, बहुत बड़ा नुकसान ये है। कुरान मजीद बुरहान रशीद को अगर पढ़ें तो इनको समझना चाहिए कि जब अजाब अजीम भी है और ना अल्लाह का रहता है बंदा, ना रसूलुल्लाह का रहता है, हसद और हासिद बड़ा, वो कहते हैं गजब का हासिद बन जाता है, और उसके बाद अल्लाह तौफीक तौबा भी नहीं देता, तो खुदा के लिए तफरका छोड़ो। ये दीन में नई राहें, नई तशरीहात, और कभी सहाबा के पीछे पड़ जाना, कभी अहले बैत के पीछे, और कभी औलिया कामिलीन के पीछे, कभी उनकी तशरीहात और तफसीरात के पीछे, उनको निशाना तान बनाना, इससे हटो और उस लाइन पर आ जाओ जिससे 1400 साल से सवाद आजम यानी अहले सुन्नत व जमात नया रास्ता ना इख्तियार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।